آج ایک افسوسناک واقعہ اظہار رائے کے حوالے سے ہے۔ ظاہر ہے کہ جو گفتگو وہ کر رہے تھے، اگرچہ ابھی یہ کنکلوسیو نہیں ہے بات کہ جو یہ حملہ ہوا ہے رؤوف حسن صاحب پر، یہ کوئی ذاتی دشمنی کا شاخسانہ تھا یا پھر بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ جن خیالات کا وہ اظہار کر رہے تھے غالباً اس کی بنیاد کے اوپر انہیں نامعلوم افراد نے نشانہ بنایا ہے۔ اور اسی حوالے سے عمران یعقوب صاحب، جو کرنٹ ریجیم ہے، جو کرنٹ گورنمنٹ ہے، وہ جو ڈائسنٹ ہے، جو اختلاف رائے ہے، اس کو جس طریقے سے ڈیل کر رہی ہے، ہم نے دیکھا کہ صحافیوں کے حوالے سے بھی یہ جو ڈیفیمیشن قانون پاس کیا گیا ہے، لگتا یہی ہے کہ وہ استعمال ہونا ہے انہی لوگوں کے خلاف جن کو کنٹرول کیا جانا مقصد لگتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ موجودہ حکومت کی صرف بات نہیں ہے۔ پاکستان میں جب بھی جس حکومت کو بھی موقع ملا ہے اقتدار سنبھالنے کا، تو اس نے پہلی کوشش یہی کی ہے کہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے وہ جو بلند و بان دعوے کرتے تھے کہ ہم آزادانہ صحافت کے ساتھ ہیں، ہم میڈیا کی آزادی چاہتے ہیں، ہم آزادی اظہار رائے کے جو علم بردار ہیں، جیسے موقع ملا انہوں نے اس کے بالکل برعکس جو ہے نا اپنا کام کرنے کے لیے جو ہے نا ساری ورکنگ شروع کر دی۔ تو آج پہلے تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ رؤوف حسن صاحب جو ہیں، ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے، ہمارے جی این این کے اسلام آباد آفس سے وہ پروگرام میں شرکت کے بعد باہر جا رہے تھے، اور جس طرح سے آپ دیکھیں کہ اگر آپ پنجابی کلچر سے تھوڑا سا واقف ہوں تو عیسیٰ صاحب آپ کو تھوڑا سا یہ ہوگا کہ پہلے یہ ہوتا تھا خاص طور پہ دیہات میں اور پھر شہروں میں بھی کہ آپ نے اگر کسی کو ذلیل کروانا ہوتا تھا، کسی کو شرمندہ کروانا ہوتا تھا، کسی کو بے عزت کروانا ہوتا تھا، تو محلے میں، شہر میں، گاؤں میں اس کو ایسے کوئی اوباش نوجوان ڈھونڈ کے، کوئی نشئی ڈھونڈ کے، کوئی اس طرح کا ڈھونڈ کے تو اس کی جیب میں پیسے ڈالے جاتے تھے اور اس سے کہا جاتا تھا کہ جا کے ادھر گلے لگ جا۔ تو آج یہ جو واقعہ بظاہر مجھے لگتا ہے جو رؤوف حسن صاحب کے ساتھ ہوا ہے، آپ دیکھیں کہ وہ جن لوگوں نے ان پہ حملہ کیا وہ نامعلوم تو ضرور ہیں، لیکن نہ مرد ہیں نہ خواتین ہیں۔ اب یہاں بات کریں گے تو پھر اس پہ بہت سارے انسانی حقوق کے معاملات بھی آ جائیں گے، لیکن مجھے اگر آپ اس فوٹیج کو غور سے دیکھیں تو وہ بڑے مجھے تو مضبوط، طاقتور اور تندرست جو ہے نا پلے پلائے مرد لگتے ہیں، جو خواتین کے لباس میں تھے، جو اس وقت شی میل اور بنے ہوئے تھے، اور انہوں نے اس طرح سے رؤوف حسن صاحب پہ اچانک حملہ کیا، اور پھر بعض اطلاعات کے مطابق وہاں پر ہی ایک موجود شخص جس کو فوٹیج میں دیکھا بھی جا سکتا ہے، وہ ان کو گاڑی میں بٹھا کے لے بھی گیا، وہ وہاں سے بھاگنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا اشارہ اسی طرف جاتا ہے کہ یہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت رؤوف حسن صاحب کو سبق سکھانے کے لیے یا ان کی زبان بندی کے لیے یہ معاملہ کیا گیا ہے، لیکن اصل معاملہ تو تحقیقات کے بعد ہی سامنے آئے گا، اور تحقیقات آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ میرٹ پہ ہوتی ہیں اور میرٹ پہ سارے نتیجے ہوتے ہیں۔ صحیح عمران یعقوب صاحب، میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ نعیم پنجوتا صاحب، آپ یو آلویز لائک سم ٹائمز شیئر دا اسٹیج، آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، رؤوف حسن صاحب کے ساتھ پریس کانفرنسز کر رہے ہوتے ہیں۔ آج یہ بڑا افسوسناک واقعہ جس کی اب سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ بھی دستیاب ہے، ہم نے دیکھی ہے، اور یہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ یہ ایک پلانڈ اٹیک تھا، یہ بالکل ایٹ ہیٹ آف دا مومنٹ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا اور بالکل پلان کر کے کیا گیا تھا۔ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ نقوی صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا۔ یہ بالکل یہ پلان کے تحت کیا گیا ہے، یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے۔ یہ صرف اور صرف جو پریس کانفرنس ہم کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، جو ملک کے اندر ظلم و جبر جاری ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں، عدلیہ کے حق میں بات کرتے ہیں، یا عدلیہ کے اوپر جو اٹیک کیا جا رہا ہے ان کے خلاف بات کرتے ہیں کہ یہ اٹیک نہ کیا جائے، اور ہم آزاد عدلیہ کی، ملک کے اندر رول آف لاء کی بات کرنے کے اوپر آج یہ صورتحال ہے کہ اٹیک جو ہے رؤوف حسن صاحب کے اوپر کیا گیا ہے۔ اور جو ہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے نکلا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے آپ کے پروگرام میں نے آنا تھا، تو میں نے کہا کہ اب لگتا ہے کہ ان کے اوپر ہے، اور کیونکہ میں بھی ترجمان ہوں، شعیب شہین صاحب بھی ترجمان ہیں، تو میرے اوپر بھی آئے گا اٹیک، شعیب شہین صاحب کے اوپر بھی آئے گا، کیونکہ ایک ایک کر کے یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی یہاں پر بات کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ایک قانون پاس کیا گیا ہے، یہی تکلیف ہے کہ کوئی بولتا کیوں ہے، کوئی بات کیوں کرتا ہے۔
آپ واٹس ایپ کے اوپر کوئی اگر آپ بات کریں گے تو اس کے اوپر بھی آپ کے اوپر مقدمہ بن جائے گا. آپ کو یوٹیوب کے اوپر بات کریں گے, آپ کرٹیسائز کریں گے کہ یہ نہ کیا جائے تو کہا جائے گا کہ یہ توہین کر دی گئی ہے, علی شاہ کی جو ہے وہ شان میں گستاخی ہو گئی ہے. تو یہی وجہ ہے. آج بھی دیکھیں نا کہ ویڈیو کے اندر جس طرح ایک 70 سال کے آدمی کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے, جس طرح وہ آئے ہیں اور بلیڈ کے ساتھ اور جیسے تھپڑ مار رہے ہیں, اور وہاں پر وہ ویڈیو CCTV فوٹیجز آپ کے چینل کے اوپر سامنے چل رہی ہیں. تو یہ ایک سوچی سمجھی ایک سازش, ایک منصوبے کے تحت یہ کیا گیا ہے. لیکن اس اب فوٹیج تک کو بھی غور دیکھیں تو یہ واضح طور پر لگتا ہے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ ایک لمیٹڈ ہارم پہنچانا, مجھے بظاہر یہی لگتا ہے کہ اس کا مقصد ہے کہ سبق سکھایا جائے. دیکھیں سبق, Do you really think that? دیکھیں سبق سکھانے کی حد تک اگر بات کی جائے نا تو آپ کے سامنے ہوگا کہ ارشد شریف کا جس طرح شہید کیا گیا, عمران ریاض کو جس طرح اغوا کیا گیا, جمیل فروخی کو جس طرح کیا گیا, سمیع ابراہیم کو کیا گیا, تو صحافیوں, عام وکلاء, آپ کے کوئی سیاسی رہنما, تو یہاں پر تو اس ملک کے اندر کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. یہی تو بات ہے کہ ججز نے آج بات اٹھائی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک جو ملک ہے کیا وہ ایجنسیاں چلائیں گی یا قانون کے مطابق چلے گا. تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ تارڑ صاحب کو نے کہا کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے, اس طرح کی باتیں کی گئی. کیا انہوں نے کوئی غلط بات کی تھی؟ آج وہی ہو رہا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر ایک جو ہے پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات ہیں, پولیٹیکل وہ ایک عہدے کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تمام جماعتوں کے لیے ایک لمحہ فکری ہے, اور ان کے اوپر اٹیک ہونے کے بعد ابھی تک ان ملزمان کو پکڑا نہیں گیا, کیونکہ آپ کیمرے سے ایک تصویر بنتی ہے, لیک ہوتی ہے, اس کے اوپر انکوائری شروع کر دیتے ہیں. لیکن جہاں پر ایک حملہ ہوا ہے تو اب تک میرا خیال میں ان تمام مجرمان کو پکڑ لینا چاہیے تھا. وہ کدھر ہیں؟ CCTV فوٹیجز نہیں لگے ہوئے, آپ نہیں ٹریس کر سکتے. آپ کے ادارے کیا اتنے کمزور ہیں؟ آپ نے عمران خان کے اوپر مقدمات بنانے ہوں, حملہ بھی کر لیتے ہیں, آپ لوگوں کو اغوا بھی کر لیتے ہیں, آپ ان سے پریس کانفرنس بھی کروا لیتے ہیں, اور یہ جان بوجھ کر ابھی تک نہ پکڑنا, اس کے اندر پوری یہ انوالومنٹ ہے, اس حکومت کی انوالومنٹ ہے, اور تمام کرداروں کو ہم کٹہرے کے اندر لانے کا مطالبہ کرتے ہیں.